یہ کتا جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا اس لیے کہ اس نے اصحاب کہف سے، میرے پیارے بندوں سے اپنے تمسک کو اس حد تک ثابت کیا کہ اس نے اپنی فطرت بدل دی۔ بھائی کتے کی فطرت کیا؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے بات۔ کتے کی فطرت کیا ہے؟ اگر غار میں کتا کسی کے ساتھ ہو اور غار کے باہر دشمن آ جائے تو کتے کی فطرت ہے بھونکے گا، چلائے گا۔ یہ اصحاب کہف کا کتا تھا، غار کے بعد پکڑنے والے آئے، اس نے اپنی فطرت کو ایسا بدلا، اپنی فطرت کو ثابت کر دیا اپنے مالکوں کی خدمت میں۔ اس نے اپنی فطرت ایسی قربان کر دی کہ فطرت میں کتا تھا مگر فطرت میں کتا نہ رہا۔ وہیں سے سوچیے کہ کوئی اپنے مالک کے ساتھ ہو، شکل چاہے کسی مخلوق کی ہو، لیکن فطرت میں وہ نکلے۔ محب وہ ہوتا ہے جو اپنی فطرت کو مالک کی فطرت میں قربان کر دے۔ مالک کی فطرت کی، مالک کی ضرورت کے دعوے کی خاموشی رہے، پتہ نہ چلے، کوئی آہٹ نہ آئے، تو کتے نے کتا ہو کے ایک بار بھی چلا کے اعلان نہیں کیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت نماز کا، بس ایک قطعہ اپنا سنا دوں گا اور ایک قطعہ کسی شاعر کا۔ میں اگر ممبر سے کوئی اور شعر پڑھوں تو بتاتا ہوں کہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ علی کی بیعت ہے فرض کتنی؟ علی کی بیعت ہے فرض کتنی؟ یہ 10 سے روح الامین سے پوچھو۔ ہے دین کس کے سوا ادھورا؟ ہے دین کس کے سوا ادھورا؟ یہ راز تکمیل دین سے پوچھو، یہ راز تکمیل دین سے پوچھو، یہ راز تکمیل دین سے پوچھو۔ ہے دین کس کے سوا ادھورا؟ یہ راز تکمیل دین سے پوچھو۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہے دین کس کے سوا ادھورا؟ یہ راز تکمیل دین سے پوچھو۔ بتوں کی کعبہ میں عمر بیتی ہے نا، بتوں کی کعبہ میں عمر بیتے تو ان کو سچا نہ مان دینا۔ سانپ کس کس جگہ پہ رہتے؟ رسول کی آستین سے پوچھو۔ آستین کا سانپ نکلا کہاں سے محاورہ؟ سانپ کس کس جگہ پہ رہتے؟ رسول کی آستین سے پوچھو، رسول کی آستین سے پوچھو۔ اب ایک قطعہ کسی شاعر کا پیش کر کے، وقت میں گنجائش نہیں کہ ایک فہرست تھی میرے پاس، کچھ قطعات تھی کہ پیش کرتا، لیکن انشاءاللہ یہ قطعہ جو کسی شاعر کا ہے اس کو ثواب پہنچے، مگر انشاءاللہ تکمیل جشن ہو جائے گی۔ نادر چیز ہے، میں ایسے نہیں پڑھتا کسی کا کلام، اگر ایسا مل گیا تو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے انڈیا کے شاعر ہیں، انہوں نے نام میرے پاس نہیں ہے ان کا، مگر ایک سوال گردش کر رہا تھا معاشرے میں، اس سے بھی ہوا کہ یہ جو تم زائرین زیارتوں پہ جاتے ہو، ابھی ماشاءاللہ میرے علم کے مطابق 2 تازہ معصومہ کبریٰ کی بارگاہ کے زائر اس فرش جشن میں تشریف فرمائے، خالق آل محمد ان کی زواری کو اعلیٰ ترین ثواب کے ساتھ قبول و منظور و مستجاب فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ان بارگاہوں میں زیارت کے لیے پہنچنے کی توفیق فرمائے۔ یقیناً کئی ظاہر میرے سامنے ہیں، کچھ دن پہلے کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ ابھی تازہ۔ اچھا، سوال یہ کیا گیا، شیعوں نے جب آتے ہیں ہم متبات عالیات سے تو بتایا جاتا ہے کہ سرکار امام رضا سرکار مشہد علیہ السلام کے روضہ پر یہ معجزہ ہوا۔ معجزات ہوتے ہیں وہاں لوگ آنکھوں سے دیکھتے، سرکار باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زری پر دن رات معجزے ہو رہے ہیں۔ کتنے مشغول لوگ ہیں جو وہاں لے جائے جاتے ہیں اور شفا لے کر نکلتے۔ بی بی معصومہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی کی زری پہ سلسلہ ہے، امام حسین علیہ السلام امیر
سلسلہ ہے معجزات کا لامحدود. تھوڑا سا جات کر سورہ صلوات پڑھیے محمد والا. تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ ربائی اگر آپ نے نہ سنی تو مجھ سے زیادہ اس شاعر کو دکھ ہوگا جس کا یہ پیغام مجھ تک آیا. میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سوال ہوا کہ یہ شیعہ بڑھا دیتے ہیں اپنے مولاؤں کو, اپنے مولا کو بڑھا دیتے ہیں آئمہ کی ذریعے پہ ہر وقت کہ اس ذریعے پہ یہ معجزہ ہو گیا, فلاں ذریعے کو کہنے لگے دیکھیں یہ تو مانتے ہیں شیعہ کہ اماموں سے بھی بڑی ذات ہے رسول کی. دیکھیں روضہ رسول پر تو کبھی معجزہ نہیں ہوا, روضہ رسول پر کبھی معجزہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کیسے مانیں کہ جب رسول کے روضے پہ معجزے نہیں ہوتے تو اماموں کے روضوں پہ معجزے کیوں ہو جاتے؟ تو بات یہ کہ اس کے جواب تو بہت سے ہیں. رسول نے تو اپنے معجزوں کا وارث اور مظہر بنا دیا ہے اپنی آل کو. اب رسول ہی کے وہ معجزے ہیں جو ذریعہ حسین سے ظاہر ہوتے ہیں. اب وہ محمد مصطفیٰ ہی کے معجزے ہیں جو ذریعہ امام رضا سے ظاہر ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ٹکڑے ہیں محمد کے, تو جہاں جہاں ٹکڑے ہوں گے محمد کے وہاں سے محمد کے معجزے برآمد ہوں گے. میرے نزدیک تو خود علی سب سے بڑا معجزہ ہے محمد کا. حسین سب سے بڑا کیا ہے؟ حسین کائنات کی قوت ہے. حسین اس کو مٹا رہی ہے, حسین زندہ ہے, حسین دن بدن بلند ہو رہا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ محمد ہے. یہ معجزہ محمد مصطفیٰ ہے حسین. یہ اس کی فکری توجیہ ہے. یہ آل محمد کے معجزے جتنے ہیں یہ حقیقت میں رسالت کے معجزے ہیں. لیکن اس کا جواب بھی اسی ٹون میں لینا ضروری تھا. شاعر نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ یہاں معجزے ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتے. تو دیکھیے اس نے انتہائی خوبصورت جواب دیا. دیکھیے معجزہ طلب کرنے کے لیے بھی سائل جب جائے اسے کوئی ماحول چاہیے, اسے کچھ امن چاہیے, اسے پکار کرنے کا کچھ وقت چاہیے. وہاں کو ایک بوسہ حاصل کر لینا زائر کے لیے معجزے کے برابر ہے. جس تشدد کے ماحول میں وہاں زائر حاضری دیتا ہے, اگر وہ بوسہ بھی لے لے تو وہ سمجھتا ہے کہ معجزہ ہو گیا. استبداد کے زمانے میں, استبداد کے پہرے میں. لیکن اس نے شاعر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہم سے پوچھیے آ کر رسول کے معجزے پر روضے پر معجزے کیوں نہیں ہوتے. ہم سے پوچھیے آ کر, ہم بتائیں گے تم کو کیا سبب ہے, کیوں آخر کس لیے نہیں ہوتے. ہم سے پوچھیے آ کر, ہم بتائیں گے تم کو کیا سبب ہے, کیوں آخر کس لیے نہیں ہوتے. نسبتیں نہ ہو جہاں